ماموں ثقلین، معاذ بن محمود۔ ماموں ثقلین کی بھی کیا ہی بات ہے، یوں لگتا ہے جیسے خداوند پاک نے انہیں یکتا پیدا کیا ہے۔ ممانی دردانہ کے روحانی نصف ہیں، دونوں کی جوڑی دن رات جیسی ہے۔ دونوں کی عادات و اطوار دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، بلکہ آسمان کے بھی کسی ایسے حصے پر جو دوزخ کے آس پاس ہو۔ لڑکپن میں ماموں ثقلین کمال کے عاشق رہے ہیں۔ ویسے تو لوگ مجھے پیار سے بے ایمان کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ماموں ثقلین کی شرافت کی بابت میرا ایمان ہے کہ ممانی کو ممانی بنانے سے پہلے انہوں نے کبھی گندی گندی حرکتیں نہیں کی ہوں گی۔ میں تو کہتا ہوں نکاح کے بعد بھی گندی حرکتیں نہیں کی ہوں گی۔ ماموں ثقلین ہیں ہی اتنے نیک۔ ہاں، ممانی کو ممانی بنانے سے پہلے دیواریں پھلانگتے تھے، لیکن بطور مومن ہمارا فرض بنتا ہے بدگمانی سے بچنے کا، لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا کہ ماموں ثقلین ممانی دردانہ کی دیوار پھلانگ کر انہیں تجوید پڑھانے جاتے ہوں گے۔ حلق سے قاف اور خا کی آوازیں نکالنا مشکل ہوتا ہے نا، بس اسی سلسلے میں یقیناً ایپیگلوٹس سے آواز کا اخراج سکھانا بھی عین عبادت ہے۔ شنید ہے جلد از جلد گھس دیا جائے تو قاف اور خے کا صوتی اخراج سہل رہ جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ماموں ثقلین جوانی میں چاہے جیسے رہے ہوں، شادی کے کچھ عرصے بعد ہی تبلیغ کو پیارے ہو گئے۔ دنیا اسے ہدایت کہتی ہے، میں اسے ممانی دردانہ کے روحانی فضائل سے تعبیر کرتا ہوں۔ ممانی دردانہ کی منفرد، مختلف اور مستعد شخصیت پر میں پہلے ہی جامع مضمون لکھ چکا ہوں، جس کا لنک کمنٹس میں لف ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا جوہر ہے اور تھوک کے جانا ہے۔ دیکھیے، میرے بہت پیارے دوستوں میں سندھی شامل ہیں، لیکن جیسے اگلی کئی صدیوں تک نیازیوں پر بطور سیاستدان دوبارہ بھروسہ قائم نہیں ہونے والا، بس ویسے ہی ممانی دردانہ کی شکل میں پہلی بار سندھی دیکھ کر باچیز ایک عرصہ سندھ سے خوف کھاتا رہا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے میاں منظور پائن کا، جنہوں نے ٹنڈو والا یار میں مہمان نوازی کے ذریعے یہ خوف نکالا، ورنہ میں تو ہر سندھی میں ممانی دردانہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جایا کرتا۔ بس ماموں ثقلین کا تبلیغی ہونا سمجھ آتا ہے۔ لیکن بھیا، وہ ماموں ثقلین آخر ایک جہاں دیدہ گھاگ ہیں۔ دنیا دیکھیے میاں، ممانی دردانہ ٹائپ آخری لیول کی بلا ہوگی، خطرناک۔ ماموں ثقلین نے بھی خوب حل نکالا طبیعت حشاش بشاش رکھنے کا۔ بھیا، خاندان ہمارا تو چلو بڑا ہے سو ہے، ممانی دردانہ کا تو عوامی جمہوریہ خاندان ہے۔ اوپر سے خاندان میں صنف نازک کی بہتات، ہر عمر، رنگ، لمبائی، چوڑائی اور حجم کی خواتین نظر آتی تھی وہاں۔ بس ماموں ثقلین نے ممانی دردانہ نامی شر کے خاندان سے خیر کا پہلو ڈھونڈ لیا۔ ماموں ثقلین نے گو کبھی یہ بات کھل کر تو نہیں کہی، تاہم میرا ماننا ہے کہ انہوں نے ایک نہایت ہی پیچیدہ ایکسل شیٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے، جس کے نظم و نسق واسطے باقاعدہ ایک عدد اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہوگا۔ اس کا کام پورے خاندان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر شادیاں پتہ کرنا ہے۔ ماموں ثقلین کا اولین فریضہ ہے کہ ان شادیوں میں مخلوط محافل برپا نہ ہوں کہ شادی ہو یا مرگ، مخالف جنس کا اختلاط نراش شر ہے۔ اس کے بعد جب ان کے اسرار پر خوف خدا کے ہاتھوں مجبور ایسا ہو جاتا تو ماموں ثقلین اپنی اصل خدمات پیش کیا کرتے۔ کون سی خدمات؟ ارے بھائی، شادیوں میں خواتین کے حصے میں کوئی نہ کوئی مرد تو ضروری ہوتا ہے نا۔ بس یہ فریضہ ماموں ثقلین اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے۔ یوں نہایت کامیابی سے ماموں ثقلین سارے مردوں کو کٹا کر خود مردود بنا پھرتے، اور ممانی دردانہ ہمیشہ یہی کہتی نظر آتی، سنیں کتنا کام کرتے ہیں آپ ایمان سے۔ ماموں ثقلین بچوں سے خوب پیار کیا کرتے۔ یہ پیار خاص طور پر بیرون ملک سے پاکستان چھٹیاں گزارنے آئے کزن سے کچھ زیادہ ہی ہوتا۔ اللہ خوش رکھے، بہت ہی زیادہ لاڑیاں کیا کرتے۔ بچوں کے ناز نخرے تو ایسے اٹھاتے کہ پوچھیے مت، خاص کر دبئی سے آئے ہوئے بچوں کے۔ مجھے یاد ہے ایک دن میری چھوٹی بہن کی طبیعت خراب تھی، اماں 2-2.5 گھنٹوں سے پیچھے پڑی تھی کہ دوا لا دیں۔ ماموں ثقلین حلیم بنانے کی تقریب کے دوران ہمیشہ کی طرح خواتین کے جھرمٹ میں خوش و خرم رہتے اماں کو ٹال رہے تھے۔ اتنے میں ایک عدد امپورٹڈ کزن نے آ کر ماموں ثقلین سے حاجمولہ کی فرمائش کی۔ ماموں ثقلین اتنے اچھے کہ فوراً سے پیشتر امپورٹڈ کزن کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر حاجمولہ دلانے نکل کھڑے ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیے، کرتے تھے پیار بچوں سے یا نہیں؟ امپورٹڈ عزیز و اقارب بھی پھر ماموں ثقلین کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے باقیوں کی نسبت 5 گنا زیادہ چاکلیٹیں لا کر دیا کرتے۔ الحمدللہ ہمارے خاندان کا آپس میں ایکا اور اتفاق و اتحاد ہی اتنا تھا، الحمدللہ چشم بددور۔ اس حقیقت کے ہم سب گواہ ہیں کہ ماموں ثقلین ایک محنتی اور محبت کرنے والے انسان ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ محنت ہو یا محبت عموماً ممانی دردانہ ہی کی قسمت میں ہوتی۔ ایک دن جمعہ پڑھ کے آئے تو بجلی چلی گئی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ UPS ہوتا نہ جنریٹر، اور ماموں ثقلین ذرا غربت کے دور میں بھی تھے، لہٰذا کچھ نہ بن پڑا تو قمیض اتار کر ننگ دھڑنگ کھڑے ہو گئے۔
مجھے یاد ہے ممانی دردانہ نے چمکیلی آنکھوں سے ماموں ثقلین کو دیکھا اور کئی منٹ تک گھورنے کے بعد صدا لگائی، اے سنیں، آپ کا بدن کس قدر چھریرا ہے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اللہ قسم عجیب سی گھن آئی تھی، لیکن بھائی دونوں میں مثالی محبت ہے۔ اللہ پاک ماموں ثقلین کو شاد آباد رکھے۔ جس قدر مذہب پسند تھے، اللہ قسم اولاد اتنی فنٹر نکلی۔ ماموں ثقلین کے سب سے چھوٹے لڑکے میں میٹھا ذرا زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے تھے معصوم بچہ ہے، وہ تو ہماری آنکھ اس دن کھلی جب جوان نے چلم میں چرس بنا کر ہمیں پیش کی۔ لونڈا ان دنوں غالباً چھٹی جماعت میں تھا۔ بات کسی طرح باہر نکل گئی تو ممانی دردانہ اور ماموں ثقلین نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر یہ حقیقت آشکار کی کہ یہ سب لونڈے نے ہم سے سیکھا۔ حالانکہ خدا جھوٹ نہ بلوائے، چرس تو خوب پی ہم نے، لیکن واللہ ماموں ثقلین کے چھوٹے لڑکے کی طرح آج تک نہ بنا پائے۔ بھائی کمال، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ماموں ثقلین کو ہمیشہ یوں ہی خرم و خوش رکھے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، جھرجھنی آنے لگی ہے اب۔ وما علینا الا البلاغ۔